بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ جو تھی وہ مائنس اوپننگ تھی تقریباً 87 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آج کا لو بنایا 70,037 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 446 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا آج کا ہائی بنایا 70,725 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 242 پوائنٹ گین کیے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 70,333 پہ ہے، 150 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 221 ملین کے اوورال والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے تھوڑے کم ہے۔ کل 255 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس ہمارا رینج باؤنڈ رہا تقریباً 200-300 پوائنٹ کے درمیان میں۔ اس کے بعد انڈیکس نے جو ہائی بنایا، ہائی سائڈ پہ بھی اتنی زیادہ دیر ٹک نہیں سکا، اور جو آج کا انڈیکس کا لو تھا، لو سائٹ پہ بھی انڈیکس زیادہ دیر کھڑا نہیں رہا، بلکہ جو پوائنٹ تقریباً 400-450 پوائنٹ لوز کیے تھے وہ بڑی جلدی ریکور کر لیے تھے انڈیکس نے۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے اپنے لو کے پاس وہ تھوڑی سی پریشان کن ہے، لیکن کل کا فپی لیپی ٹھیک فپی لیپی تھا۔ کل تک جو ہمارے ادارے تھے، فورن کارپوریٹس تھا، وہ بائنگ پہ تھا اور تھوڑا سا اس کا میوچل فنڈ نے بھی ساتھ دیا تھا۔ آج دیکھتے ہیں بعد میں کہ فپی لیپی میں کس نے بائنگ سیلنگ کی، اس کے اکارڈنگ دیکھیں گے کہ آج کا سیشن کیوں ایسا تھا اور نیکسٹ جو سیشن ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے سیشن کی اچھی بات یہ تھی کہ انڈیکس نے جب 400-450 پوائنٹ لوز بھی کیے تھے تو سٹاک میں ایز سچ ویسی گراوٹ نہیں تھی۔ ایچ کار کو دیکھیں اگر تو وہ بھی 5 روپے کے درمیان میں موو کرتا رہا۔ سازگار کو دیکھیں وہ بھی 492 سے لے کے 488 روپے تک اس کے درمیان میں موو کرتا رہا۔ ATRL کو دیکھیں تو وہ بھی 398 کے آگے پیچھے اسی رینج میں موو کرتا رہا، زیادہ گراوٹ کسی بھی سٹاک میں نہیں دیکھی گئی۔ PRL نے اچھا بریک آؤٹ دیا آج۔ PRL کو لے کے کافی دنوں سے تقریباً پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے میرے خیال سے کہ آپ کو بائی کال دے رہا ہوں اس کی کہ اس کو 26 سے لے کے 27 تک بائی کریں، اور 27 پہ بہت دن 2-3 دن 27 پہ کھڑا رہا، کلوزنگ اس کی اس کے آگے پیچھے آتی رہی، اور آپ کو میں بولتا رہا کہ اس کو بائی کریں، اور آپ کو میں بولتا رہا کہ اس کو بائی کر لیں۔ آج اچھا بریک آؤٹ دیا پاکستان ریفائنری نے، اور ساتھ میں مصدق ملک صاحب کی ایک ویڈیو کلپ لگایا تھا گروپ میں۔ اس ٹائم جس ٹائم میں نے گروپ میں وہ کلپ لگایا تھا اس ٹائم بھی یہ نیچے ہی موو کر رہا تھا، تقریباً 27 پہ موو کر رہا تھا اس ٹائم بھی۔ تو اس ٹائم پہ اگر آپ بائی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن جب اس نے اپ سائڈ موو بنائی 28-28.5 کے اوپر موو کر رہا تھا، ایک دفعہ 28.75 کو ٹچ کر کے نیچے آیا، اس کے بعد بہت سے بھائیوں کے میسج آئے کہ اس کو 28.5 پہ بائی کر لیں، اس کو 28 پہ بائی کر لیں، اس کو 28-30 پہ بائی کر لیں، بلکہ کئی بھائیوں نے 28 پہ اس کو بائی بھی کیا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں بھی دیکھیں تو PRL سب سے اوپر ہے تقریباً 40 ملین کے ساتھ، 40 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے آج اس میں۔ اس کے بعد FCCL ہے 27 ملین کے ساتھ۔ FCCL نے بھی بہت دیر کے بعد بریک آؤٹ دیا ہے اور اس کی کلوزنگ بھی ٹھیک آئی ہے تقریباً 20-34 پہ، تو لگ رہا ہے انشاءاللہ یہ 21 کے آگے کا لیول آپ کو دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے قاسم میں 26 ملین، سنرجی 19 ملین، PIBTL 18 ملین، WTL PIA میں 14 ملین کے، DFML یونٹی میں 13 ملین، FABL میں 12 ملین کے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو BAFL نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 43 پوائنٹ، UBL 35، BHL 22، FCCL 21، MEBL 20، FABL 16، LUG 11، BIPL 9، HMB 8، ABL 8 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ایفٹ کافی دن سے اوپر تھا، آج ایفٹ نیچے ہے، 46 پوائنٹ لوز کیے، OGDC 43، اینگرو 42، PSCL 32، FFC 31، PPL 29، HUPCO 27، PSO 24، FFBL 14، INIL 13 پوائنٹ۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں صرف 2 سٹاک سیمنٹ کے ہیں، باقی ٹوٹل بینکنگ سیکٹر ہے۔ سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے کمرشل بینکس ہیں جنہوں نے پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 152 پوائنٹ۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر ہے 27 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد فوڈ اینڈ پرسنل کیئر، اس کے بعد لیدر، اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن، اس کے بعد ریل اسٹیٹ اینڈ انویسٹمنٹس، اور اس کے بعد انشورنس تقریباً 5 پوائنٹ کے ساتھ۔ سرل کو لے کے ایک نوٹیفیکیشن لگایا تھا گروپ میں، تو اس کا سرل سے ایز سچ لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے امپیکٹ اس کا آ سکتا ہے کہ اس کی سبسڈائری کمپنی تھی ایک SPL، تو اس کو سرل یا تو بیچنے جا رہی ہے یا اس کو پرائیویٹ کرنے جا رہی ہے، یا اس کے شیئر بیچ کے یا کچھ رائٹ شیئر ایشو کر کے یا اس کو IPO کے تحت لا کے
تو میرے خیال سے کوئی پیسہ جنریٹ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ UBL کا آج ریزلٹ اناؤنس ہوا اور اچھا ڈیویڈنڈ دیا انہوں نے، تقریباً 11 روپے ایک شیئر کے اوپر۔ اس کے بعد FFL کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوئی ہے اور اس کی بورڈ میٹنگ ہے بدھ والے دن تقریباً 24 اپریل کو۔ یہ نوٹیفیکیشن گروپ میں بھی لگا دیا تھا، تو نیٹ سول والے اپنے شیئر بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ شیئر انہوں نے بیچے ہیں 122.33 پہ۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں 2-3 دن سے کہ حکومت لگی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنے میں، ریونیو جنریٹ کرنے میں۔ آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کوئی بھی آئے، عمران خان صاحب کی آئے، نواز شریف صاحب کی آئے، زرداری صاحب کی آئے، لیکن فائنینشلی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے، ان سب چیزوں کو وہی مانیٹر کرے گا۔ تو سعودیہ کو 32 ارب ڈالر منصوبوں کی پیشکش، اس میں PIA بھی شامل ہے، اس میں ایئرپورٹس بھی شامل ہیں، ایئرپورٹس کی نجکاری بھی ہے، اس کے بعد گوادر ریلوے لنک جو ہے ایک پروجیکٹ وہ بھی شامل ہے، باشا ڈیم بھی شامل ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی 25 شعبے شامل ہیں۔ باقی دیکھا جائے تو خبریں ساری پازیٹیو ہیں۔ آج کے سیشن کا FPLP اگر دیکھیں تو بینکس نے آج سیلنگ کی ہے 0.48 ملین کی، اور بینکس تقریباً پچھلے 3-4 سیشن سے مسلسل سیلنگ پہ ہیں۔ بروکر نے آج بائنگ کی 0.96 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 1.38 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی سیلنگ 0.10 ملین کی، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورن کارپوریٹس ہولڈنگ پہ ہے، کیونکہ فورن کارپوریٹس نے پچھلے 5-10 سیشن سے جتنا مال اکٹھا کیا ہے یہ تو اس کا چونگا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فورن انڈیویجولز کو دیکھیں تو وہ بھی بائنگ سیلنگ پہ نہیں ہے۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز آج ہیوی بائنگ کے ساتھ ہے، تقریباً $2.5 ملین کا بائی کیا ہے انڈیویجولز نے۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا 0.08 ملین کا، میوچل فنڈ نے سیل کیا 1.07 ملین کا، MBFC کی سیلنگ 0.01، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.07 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.31 ملین کی۔ تمام ادارے اور آپ کے جو فارنر ہیں سارے سیلنگ پہ ہیں، بائنگ پہ صرف انڈیویجولز اور بروکر۔ تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ روزانہ بائی کرنا ضروری نہیں ہوتا، پہلے FPLP کو کلیئر کر لیا کریں، دیکھا کریں کہ کیا سچویشن بنتی ہے، اس کے اکارڈنگ پھر نیکسٹ ڈے بائنگ یا سیلنگ پہ آیا کریں۔ تو اگر کل کے دن میں کوئی ادارہ آپ کا بائنگ پہ نہیں آتا یا انڈیویجولز اور مال نہیں اٹھاتے 2-2.5-3 ملین کا، تو ایک الگ پکچر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے انڈیکس کی، اور ہو سکتا ہے کوئی اگر بگ بائر نہ آئے تو انڈیکس اور بھی 300-400 پوائنٹ لوز کر سکتا ہے۔ لیکن 300-400 پوائنٹ لوز کرنا کوئی زیادہ میرے خیال سے پینک ہونے والی بات نہیں ہے۔ ایک تو انڈیکس آپ کا پازیٹیو ٹرینڈ میں ہے، اوور باٹ پہ موو کر رہا تھا، تھوڑی سی کریکشن بھی آ جائے گی۔ آج بھی انڈیکس نے جو ہے وہ آپ کا سپورٹ لی تقریباً 70,000 سے، اور کلوزنگ آئی 70,333 پہ۔ تو اگر صبح پھر انڈیکس 300-400 پوائنٹ کی کریکشن لیتا تو تقریباً وہی لیول آ جائے گا جہاں سے انڈیکس نے آج سپورٹ لی۔ بس انڈیکس کو تقریباً 69,800 بریک نہیں کرنا چاہیے۔ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر کو سب نے سیل کیا ہے، سیمنٹ سیکٹر کو اپروچ کیا ہے صرف انڈیویجولز نے۔ انڈیویجول نے اس کو اٹھایا 0.40 ملین کا، باقی تمام اداروں نے اس کو بیچا ہے۔ کمرشل بینکس کو اگر دیکھیں آج پھر $500,000 ملین کا بینکس نے سیل کیا کمرشل بینکس کو، اور سب سے زیادہ اٹھایا اس کو بروکر نے۔ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو بھی اٹھایا سب سے زیادہ انڈیویجولز نے۔ لاسٹ میں اگر فورن انویسٹر کی بات کریں تو فورن انویسٹر تقریباً تمام ہی سیکٹر میں ہولڈنگ پہ ہے۔ اگر اس نے کچھ سیل کیا ہے تو 0.08 0.07 0.09 0.05 تقریباً $500,000 ملین تک بھی کچھ اس نے سیل نہیں کیا۔ تو چلیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر اس نے مال اٹھایا ہوا ہے 71,000 پہ تو 70,000 پہ تو فورن انویسٹر دینے نہیں لگا۔ تو یہ ایک پازیٹیو چیز آپ کے پاس ہو سکتی ہے جس سے آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ چلیں اس نے اگر دینا بھی ہوا تو تھوڑا اپ سائڈ ہی جا کے دے گا۔ نیکسٹ اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو لانگ ٹرم میں انڈیکس کے پاس یا میجر آپ کہہ سکتے ہیں جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول ہے، اس میں پہلا ریزسٹنس لیول تقریباً 70,700 پہ، اس کے بعد 71,100 پہ، اور اس کے بعد 71,500 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو میجر سپورٹ نیچے 70,000 کی، اس کے بعد 69,300 اور اس کے بعد 68,900 کی۔ شارٹ گراف میں اگر بات کریں تو انڈیکس ایک تو اپ سائڈ گیپ کریٹ کر چکا ہے اور اوور باٹ سے آ چکا ہے تقریباً 86 پہ۔ تو 86 سے لے کے 100 تک تقریباً انڈیکس 500,000 پوائنٹ کا جو ہے وہ گین لے سکتا ہے۔ اتنی موو کے لیے انڈیکس نے ایک گیپ جو ہے کریٹ کر لیا ہے۔ اب کل آپ نے کرنا یہ ہے کہ انڈیکس اگر آپ کو موقع دیتا ہے 70,500 یا 70,600 تک تو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ ہی کرنی ہے، اور اگر نیچے جاتا ہے
70,100 को ब्रेक करता है और 69,800 तक जाता है तो फिर भी पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं। पहले आज भी इंडेक्स इधर से सपोर्ट ले चुका है। एक तो इंडेक्स पॉजिटिव ट्रेंड में है। इंडेक्स की मूव के साथ अपने स्टॉक पे नजर रखें। अगर आपके स्टॉक जो है आपकी बाइंग से नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी कैश वापस लेके आएं ताकि फिर नीचे डिप में जाके बाय करने का मौका मिले। अपने रिस्क लेवल को कम से कम करें। जिसके पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए है वो 20,000 से या 30,000 से काम करे, बाकियों को साइड पे रहने दे। इससे आप 2-3 ट्रेड भी लेंगे 20-20,000 की, 30-30,000 की, तो आपको ऐसा वैसा लॉस भी नहीं होगा ज्यादा और आपके पास कैश भी होगी ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप 50,000 या पूरे का पूरा लाख ही इन्वेस्ट कर देंगे तो बाद में आप किस चीज से ट्रेडिंग करेंगे या एवरेज करेंगे। तमाम चीजें लालच की वजह से खराब होती हैं। ये बाय कॉल आई, ये ठीक लग रही है, इसको भी पकड़ लो। ये किसी और ने बाय कॉल दी, ये ब्रोकर ने दी, ये भी ठीक लग रही है, इसको भी पकड़ लो। अपने पोर्टफोलियो को मर्द का दिल ना बनाएं कि इसको भी जगह दे दी, उसको भी जगह दे दी। सिर्फ 1-2 स्टॉक में काम करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम करें और जो रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है रिजल्ट बेस्ड स्टॉक को अप्रोच करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।